لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. آج کی جو ہماری گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی اہم ایام اور بہت ہی مبارک مہینہ جو ہے وہ عطا کیا. یہاں پر میں مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفہیم القرآن میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے متعلق بتاتے ہیں، اور وہ رقم تراز ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن عالمی تھا، وہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اس لیے جب ہم بابل سے نکلنے کے بعد ان کے اسفار کے نقشے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عالمی مشن کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم اور گمورا کی طرف بھیجا، جو اپنے وقت کی ایک ترقی یافتہ اور خوشحال مملکت تھی، اور خود مصر تشریف لے گئے اور وہاں سے اپنے خاندان کے ایک حصہ کو صحرائے عرب کے ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا اور ایک دوسرے حصے کو لے کر فلسطین میں سکونت پذیر ہوئے. اور قدیم تاریخ میں یہی خطے انسانی تمدن کا مرکز بنتے نظر آئے ہیں. یہ کہانی جو آج جس کو ہم دہرائیں گے، کچھ کرداروں کو، کچھ ناموں کو، جب بھی یہ ماہ مبارک آتا ہے ذوالحجہ کا تو ہمیں کچھ شخصیات یاد آ جاتی ہیں. بالکل وہ شخصیات جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بطور رول ماڈل اپنی پوری ذات میں ایک امت تھے. حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ سے محبت، اللہ کی اطاعت اور اللہ پر توکل کی ایک بہترین مثال، اور ان کا کردار ہمارے لیے ایک ایسا کردار ہے کہ جس کی روشنی سے ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ وہ تینوں کردار جو ہیں وہ اس وقت آج کے اس دور میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو یاد بھی کریں اور ہم یہ بات بھی دہرائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی قربانیاں کس قدر پسند آئیں کہ اس پورے خاندان کے ان اعمال کو حج کے اعمال، حج کی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا. اور یہ کردار بحیثیت والد، ماں اور اولاد کے لیے بھی رول ماڈل کے طور پر ہمیشہ زندہ رہیں گے. آج ہم خصوصی طور پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی شخصیت کا تذکرہ کریں گے. حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک ایسا رول ماڈل ہیں کہ جن کے عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک وہ عمل سب پر لازم کر دیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مثالی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کرتی ہیں. ایک ایسی مومن خاتون جو شوہر کی تابع داری میں جن کی جو شوہر کی تابع داری ہے اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت کی پیغمبر کی والدہ کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. اگر ہم چشم تصور میں کئی ہزار سال پیچھے کی طرف سفر کریں یا اپنے ذہنوں کو اس طرف لے کر جائیں تو یہ منظر نظر آتا ہے کہ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں ماں اور بیٹے کو ہمراہ لے کر فلسطین سے حجاز کی طرف ایک لمبا سفر شروع کر دیتے ہیں. مکہ کی وادی جہاں کوئی آبادی نہ تھی، جہاں نہ پانی تھا، خشک پہاڑ تھے اور جنگل تھا، اور پھر وہ یہاں پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چل پڑے. صحیح بخاری اور دیگر احادیث میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب الوداع ہو کر جا رہے تھے اور ننھے اسماعیل کی والدہ اپنے خامند کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی اور بچے کی محبت غالب آ جائے. ذرا چشم تصور سے دیکھیے میری عزیز بہنوں، ایک ایسا تصور جو ہمارے دلوں میں اگر کبھی ہم اس کو سوچیں تو کیسا احساس ہوتا ہے. پیاری نوجوان بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آوازیں یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر لگ رہی ہوں گی. وہ اولاد جو اللہ نے عمر کے آخری حصے میں دی، یقیناً اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے، مگر اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلتے رہے. حضرت حاجرہ آوازیں دیتی جا رہی ہیں، اے ابراہیم
آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی اور چیز۔ ایک دوسری حدیث میں اسی طرح ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خامد کو اس طرح آواز دیتی ہیں، اے ابراہیم، ہمیں کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے پاس۔ اس مثالی مومنہ نے فوراً جواب میں کہا، میں اللہ کے ساتھ رہ کر راضی ہوں۔ چلتے چلتے پھر پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم بولے، ہاں۔ یہ سنتے ہی اس بے مثال تابع دار بیوی نے، مثالی مومنہ خاتون نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب یہ وفا کا پیکر، محبت اور اطاعت کی مٹی سے گوندی ہوئی شخصیت حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس پلٹتی ہیں، اور اس جگہ جہاں پر بیت اللہ کے آثار تھے، اس وقت بیت اللہ کا جو اللہ کا جو گھر ہے، خانہ کعبہ جو ہے وہ نہیں تھا، صرف اس کے آثار تھے، وہاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ایمان اور توکل کے اعلیٰ درجات کی حامل ہاجرہ علیہ السلام اس آزمائش میں رب کائنات کے ساتھ جو ان کے مراسم محبت اور اطاعت تھے، اور وہ اسی یقین کے ساتھ، اور اسی یقین نے ان کو وہ قوت عطا کی، وہ اللہ پر یقین کی دولت سے مالا مال تھیں، تو انہیں کسی چیز کا خوف یا ڈر نہ رہا۔ اگر ہم اس چیز کو اس طرح دیکھیں یا اس طرح سوچیں کہ ہم کہیں پر جا رہے ہوں اور چلتے چلتے صاحب گاڑی سے اتار کر یہ کہہ دیں کہ آپ یہیں پر رہیں، اور ایک ساتھ چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہو، تو اس وقت اس خاتون کی، اس عورت کی کیا حالت ہوگی؟ مگر سیرت طاہرہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی سیرت کی اور ایسی وفا کی پیکر ہیں، ایسی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے، اور محبت اور وفا کا پیکر حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے آپ کو رب کی بندگی میں دے دیتی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین کامل ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی ایسی وادی میں چھوڑ گئے جہاں اس وقت کوئی انسان نہ تھا، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ ان کے پاس کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا، اور اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک گھاٹی کے قریب پہنچے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بیت اللہ کی طرف اپنا منہ پھیر کر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھ سکیں، سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اب یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہ دعا میری بہنوں بہت اہم ہے۔ یہاں پر ہم اگر قرآن کی ان آیات کا ذکر بھی کریں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، اس کے لیے کوئی گناہ کی بات کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو بررضا اور رغبت کوئی بلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ مکہ کی اس وادی کے اندر موجود تھیں، اپنے بچے کو دودھ پلائے جا رہی ہیں، مگر کب تک پلاتی؟ مسلسل پانی نہ پینے کی وجہ سے ننھے اسماعیل کے لیے والدہ کا دودھ بھی کم ہوتا چلا گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس سچویشن میں کیا کیا؟ انہوں نے اس یقین کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ جو ان کے دل کے اندر موجزن تھا، اس بیج کی طرح جو تناور درخت بن جاتا ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اس یقین نے جب اپنی اولاد کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اگرچہ ایک بے بسی کی کیفیت تھی، مگر وہ دوڑ پڑی۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلہ تھا جس کا نام صفا ہے۔ حضرت ہاجرہ اس پر چڑھی کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، اس پر کوئی مجھے مدد مل سکے۔ اوپر چڑھ کر دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا، پھر کعبہ کی طرف دیکھا، پھر اپنے
ننھے بچے کی طرف دیکھا، اپنے لختے جگر پر نظر دوڑائی۔ ننھا اسماعیل پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ ننھے اسماعیل کی ماں جو ممتا کی ماری ہوئی تھی، وہ تیزی سے قدم اٹھانے لگیں اور سامنے کی پہاڑی جس کا نام مروہ تھا اس پر چڑھنے لگیں کہ وہاں سے کوئی مدد مل جائے گی، وہاں سے کوئی نظر آ جائے گا، مگر وہاں بھی کوئی مدد نظر نہ آئی، وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ آپ دیکھیے کہ بیوی جس نے اپنے شوہر کا حکم مانا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ شوہر کی اطاعت کی، شوہر کا احترام کیا، صبر کیا، برداشت کیا۔ یہ صبر اور یہ برداشت، اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے۔ اگلا مرحلہ اس ماں کا کردار ہے۔ اس ماں کا رول دیکھیں کہ بچے کے لیے تڑپی ہے، بچے کے لیے بے چین ہوئی ہیں، بچے کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے اور مدد کی تلاش میں ہے، بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، دوڑ دھوپ کر رہی ہیں اور مسلسل کوشش کر رہی ہیں۔ ننھے اسماعیل کی والدہ نے اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہوئے 7 چکر لگائے۔ یہ مسلسل جدوجہد تھی، یہ مسلسل ان کی محنت تھی۔ جب وہ چکر لگا رہی تھی اور جب ان کا 7واں چکر پورا ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ مروہ کے پاس اللہ کی مدد آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سعی کو، ان کی اس جدوجہد کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ مقام اور مرتبہ ایسے نہیں مل جاتا، مقام اور مرتبہ کوشش سے ملتا ہے، جدوجہد سے ملتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے صرف دعا نہیں کی بلکہ کوشش بھی کی، اور اللہ نے ان کی کوشش کو قبول کر لیا۔ مدد پہنچ چکی تھی۔ ننھے اسماعیل کے پیروں کے قریب پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا اور فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ ننھے اسماعیل پر پانی کی چھینٹیں پڑنے لگی۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا زمزم رک جا، ہماری روحانی ماں کے قربان جائیے، ان کے ایمان اور حوصلے پر اور صبر پر جو آخری وقت تک قائم رہا، لہٰذا آزمائش بھی تھی اور آزمائش سخت بھی تھی، مگر اپنے ایمان، توکل، یقین کی بنیاد پر یہ مثالی خاتون کامیاب ہو گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اسماعیل کی ماں پر اللہ رحم کرے، اگر وہ زمزم یوں ہی چھوڑ دیتی تو وہ چشمے کی صورت میں جاری رہتا، مگر آج یہ بابرکت پانی کنویں کی شکل میں، کنویں سے نکلتا ہوا پانی جو ہے وہ آج کے دور میں بھی الحمدللہ موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اور حاجیوں پر فرض کر دیا کہ جو بھی کعبہ کی زیارت کے لیے آئے گا وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے گا۔ یہ عمل مرد اور خواتین دونوں کے لیے پسند فرمایا اور قیامت تک دین کا حصہ بنا دیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجر علیہ السلام کی ساری دوڑ دھوپ کو، ان کی کوشش کو، ان کی بھاگ دوڑ کو قبول کر لیا۔ انہوں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ قربانی کس چیز کی دی؟ انہوں نے اس جو وادی تھی مکہ کی جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر رہنا قبول کیا۔ انہوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بدلے میں ان کو صلہ دیا کہ ان کی اس جد و جہد کو، ان کی اس بھاگ دوڑ کو، ان کی اس سعی کو قبول کیا، اور اللہ نے آب زمزم جاری کیا، صحرا کو گلستان بنا دیا اور پوری دنیا کا مرکز بنا دیا۔ اور اسی طرح حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک تہذیب کو، ایک معاشرت کو اس وادی میں قائم کیا۔ بنو جرہم کا قبیلہ پہلے آ کر آباد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس بے آب و گیا وادی کو نخلستان میں تبدیل کر دیا، کیونکہ اس خاندان کی ساری زندگی قربانی اور محبت سے عبارت تھی۔ اور اللہ نے حج جیسی عظیم عبادت جو دین کا ایک بنیادی رکن ہے، اس کا ہر پہلو اللہ نے اس خانوادے سے محبت کی علامت بنا دیا۔ یہ نقل مکانی، یہ ہجرت جو حضرت ہاجرہ نے کی اور اپنے ننھے بچے کے ساتھ کی، یہ معمولی ہجرت نہ تھی۔ اس ہجرت نے ایک تہذیب اور تمدن کی بنیاد رکھنی تھی، اور صحرا کی سختیوں میں ماں نے سچے رب کی مدد سے اپنے بچے کو پالا، ان کو بڑا کیا، اور وہ اس صحرا کی اس سختی
والے ماحول کے اندر اپنے بچے کو اپنے رب کی مدد سے پالنے میں کامیاب ہوئی، اور اس یقین کے ساتھ جو پہلے دن سے ان کے دل میں تھا، اور وہ ویرانہ ایک نخلستان بن جاتا ہے۔ ایک اکیلی عورت کے ایمان، ایک اکیلی عورت کے یقین نے کتنا بڑا کام کروایا۔ اللہ نے ان کو استقامت دی، ان کو ہمت دی اور ان کو طاقت دی، اور پھر ایسے ہی میں جب کافی ٹائم گزر گیا اور ایک باپ وہ کتنی امیدوں کے ساتھ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں، تو ہم کبھی سوچیں کہ ان کے دل میں کتنا خوف ہوگا کہ وہ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے واپس آ رہے ہیں، جہاں پہ ان کو وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ وہاں پر وہ دو جانیں جو تھیں، کیا وہ جانیں زندہ ہوں گی، یہاں ان کو وہ کہیں اور چلے گئے ہوں گے۔ اس وقت یہ والا دور نہیں تھا، نہ کوئی رابطہ تھا، کسی قسم کی کوئی خبر نہیں تھی، مگر اللہ کی رضا میں راضی رہنا، یکسو رہنا، ایمان اور یقین کی دولت ان کے پاس تھی۔ وہ باپ جب اپنے گھر پہنچا، جب وہ مکہ میں واپس آئے، تو وہ سنتے ہیں کہ ماں اپنے لختے جگر کو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مکہ واپس آتے ہیں، تو اس وقت تو وہاں پر ایک پورا نخلستان بن چکا تھا، اور وہ مکہ کی وادی آباد ہو چکی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ سنتے ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ صحف ابراہیم سنا رہی ہیں اپنے بیٹے کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ مثالی خاتون کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے، ماں کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت کیا ہے۔ ان کے اس ماں نے کیسی تربیت کی، اس ماں نے جس کا چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ ہے، وہ کیسے کیسے سوال نہیں اس نے کیے ہوں گے، اور اس بچے کو ماں نے کیسے مطمئن کیا ہوگا، کیونکہ یہ وہی بچہ ہے، اور اس کی تربیت کا جو منہ بولتا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے والد نے قربانی کے لیے اس بچے کو پکارا، تو اس بچے نے کیا کہا، اس نوجوان نے کیا کہا کہ ابا جان آپ مجھے فرما برداروں میں سے پائیں گے۔ یہ وہ تربیت تھی، یہ وہ ماں کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں نظر آیا، اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اور انہوں نے پوری زندگی اقامت دین کی ادائیگی میں گزار دی۔ یہ وہ تربیت تھی، اور یہاں پر یہ بات بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور حضرت حاجرہ کی جو جدوجہد ہے اس میں آج کی ماں کے لیے بے شمار عملی نکات موجود ہیں۔ اللہ انسان سے کیا چاہتا ہے، وہ پے در پہ اتنی عظیم قربانیوں کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ ہمارے لیے بھی، ہم اگر آج کے دور میں بھی دیکھیں تو ہمیں بہت ساری مشکلات، بہت سارے مسائل، بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے اندر اس کے بدلے میں اس لیول کا صبر نہیں ہوتا، اس لیول کی برداشت نہیں ہوتی، اس لیول کی تسلیم و رضا نہیں ہوتی جو حضرت حاجرہ ہمیں سکھاتی ہیں۔ وہ تسلیم و رضا کا پیکر تھیں، اور یہ صرف ایک عورت جو تھی وہ تنہا اس قدر مضبوط تھی، اور تنہا ان کے اندر اتنا یقین تھا، اور پھر وہ پورا خاندان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر آزمائش کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب خدا کی ایک بڑی اسکیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں، اپنے لیے نقل مکانی کرتے ہیں، اپنے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور اپنی اچھی زندگی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، مگر یہ جو سچے قصے ہیں، یہ جو حضرت حاجرہ کی داستان ہے، یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو سیرت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا ایک ماڈل نظر آتا ہے قرآن میں ہمیں، تو یہ باتیں ہمیں، یہ چیزیں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستقبل کی نقشہ گری کر رہا ہوتا ہے، اور اگر انسان اللہ پر، اپنے رب پر توکل کر لے تو اسے وہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ بی بی حاجرہ علیہ السلام کی جو دوڑ دھوپ تھی، وہ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی کا کام کوئی مرد کرے یا عورت، اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ اور بی بی حاجرہ کی دوڑ دھوپ پر اللہ نے یقیناً مسکرا کر کہا ہوگا کہ تم سمجھتی ہو کہ تم اپنے بچے کے لیے دوڑی،
ہم نے تمہیں اس لیے دوڑایا کہ کچھ برسوں بعد کروڑوں اور لاکھوں دیوانے ایک عورت، ایک ماں کے نقش قدم پر دوڑا کریں گے۔ ہم نے بیاباں میں تم کو اس لیے بسایا کہ ہم نے نومولود بچے اور ایک عورت سے وہ کام لینا تھا جو رہتی دنیا کے لیے، تمام کائنات کے لیے احسان ہوگا۔ ہم نے اس رحمت للعالمین کے لیے بستی بسانی تھی جو انسانوں کے لیے ذریعہ نجات بن کر آئے گا۔ اس بے آبو گیا وادی میں خدا کا گھر بسایا گیا، نور و ہدایت کے زمزم بہے، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے قرار کی بعثت ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ پہاڑ کے غار میں اللہ کا نور چمکا، دنیا کو غموں کا مداوا اور زندگی گزارنے کا سچا طریقہ عنایت ہوا۔ عشق و محبت کی عظیم داستانیں اس خطے سے پھوٹیں، اور آج حضرت ہاجرہ کے نقش قدم پر چلنا اور چلتے رہنا لازم ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی اپنی فیملی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ان کی تڑپ کو، ان کی بھاگ دوڑ کو اللہ نے بہت زیادہ پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر کی، ان کے اس جذبے کی۔ اور اللہ تعالیٰ آج بھی اگر ہم اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے جو تھکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو پسند کیا۔ تو حضرت جو ہاجرہ ہے، ان کی جو کوشش تھی، ان کی کوشش کے بعد اللہ کی مدد آئی۔ بس یہاں پر مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج کی عورت بھی تھک تو رہی ہے، مگر وہ کس لیے تھک رہی ہے؟ اس کی سمت کو ضرور دیکھنا چاہیے، کیا وہ درست سمت میں تھک رہی ہے؟ کیا وہ یہ جو سیرت حضرت ہاجرہ ہے اس کو پیش نظر رکھے تو کیا وہ قربانی کا جذبہ، وہ محبت، وہ اطاعت اور وہ بھاگ دوڑ جو حضرت ہاجرہ نے اپنے اولاد کے لیے کی، اپنے خاندان کے لیے کی، آج کی عورت بھی اگر اپنی سمت کو درست کر لے تو پھر وہ اپنی زندگی میں بلند مقام حاصل کر سکتی ہے۔ زندگی میں بلند مقام کو حاصل کرنا ہے تو اپنے آرام کو چھوڑنا ہوگا، اپنے آرام کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ نے بھی اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اور صرف کھجور اور پانی کی ایک مشق کے ساتھ اس صحرا میں بسنے کے لیے اطاعت کی اپنے شوہر کی۔ اور اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتی تو کیا ان کو یہ مقام ملتا؟ ہرگز نہیں ملتا، کیونکہ مشکل راستہ انہوں نے اختیار کیا، اور جو بلند مرتبہ اور مقام انہی کو ملتا ہے جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اور یہ لیسن یہ بھی ہے کہ آج کیوں حضرت ہاجرہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، آج کیوں حضرت ہاجرہ کی قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے، آج کیوں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اس عمل کے اوپر لاکھوں کروڑوں انسان جو ہے، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، وہ کیوں ان نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ کیوں سعی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ہاجرہ نے ایک تہذیب کی بنیاد رکھی، اور وہ اس تہذیب کی بہترین استاد بھی تھیں، اور انہوں نے عربوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا۔ ان کا تعلق مصر سے تھا، وہ بادشاہ زادی تھی، لکھنا پڑھنا جانتی تھی، اور وہ عظیم ماں کے ساتھ ساتھ ایک عظیم استاد بھی تھی۔ اور انہوں نے ہمیں ٹیچ کیا کہ فیملی لائف کیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ خاندان کی اہمیت کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ شوہر کی تابع داری کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صبر کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قربانی کیسے دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ سوشل لائف کیسی ہوتی ہے۔ مگر آج ہم ان ساری چیزوں سے دور اس مادہ پرستی کے دور میں زندہ ہیں۔ آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کو اور ان کے طریقے کو زندہ کیا جائے۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کیریئر بنانا نہیں تھا جو آج کی عورت پسند کرتی ہے، بلکہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے حکم کو مانا اور اس کے حکم کو اپنے لیے اعزاز سمجھا، مگر آج کی عورت اس بات کو بھول چکی ہے، آج کی عورت اس بات کو فراموش کر چکی ہے، اور وہ یہ بات نہیں جانتی۔ اس لیے
یہ بہت ان ایام میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس داستان سے اپنے لیے کچھ لیسن، کچھ سبق ضرور حاصل کریں اور کچھ عملی نکات ضرور اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے جو مرتب کریں۔ آج کی عورت کو مرد کے مقابل تو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور یہ تہذیب جو ہے وہ آج کی تہذیب اس تہذیب کو جس کو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے قائم کیا تھا، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب برداشت کم ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقیں ہو رہی ہیں، اور اسی لیے جو معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کی شرح کا ریشو جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو 4,500 سال گزرنے کے باوجود کیوں حضرت حاجرہ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت حاجرہ نے اللہ کے حکم کی تابع داری کی، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے رب کے حکم کے بعد اپنے شوہر کی تابع داری کی۔ اور آج کی عورت کو یہ سبق سکھانا پڑے گا، اس کو یہ یاد دلانا پڑے گا کہ شوہر کا مقام اور مرتبہ اور اس کی تابع داری کتنی ضرورت ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ نے جو قربانی دی، قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی قرب سے نکلا ہے۔ ہم جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں ایک تو اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اور یہاں جو دل کے قریب ہو اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ اور ہمیں کس کے قریب ہونا ہے؟ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے۔ آج کے اس دور میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے، تو جب اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس کی رضا کے لیے قربانی دیں گے، مرضی کے خلاف باتوں کو تھوڑا سا سہ لیں گے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے نفس کی خواہشات کی قربانی، انا کی قربانی، اچھا مال کی قربانی یا اس کی قربانی تو دے ہی دی جاتی ہے، مگر جذبات کی قربانی، احساسات کی قربانی، خواہشات کی قربانی دینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آج کی عورت کو اس قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا۔ اور جب یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی فیملی کو بھی قریب رکھنا چاہتے ہیں تو فیملی کے لیے قربانی دینے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہم اپنی ذات کو فراموش کرتے اور اپنے رب کی رضا کے لیے اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے حضرت حاجرہ جیسے کردار کو اپنے سامنے ایز اے رول ماڈل بنا کر قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور پھر اگر آج کی عورت اپنی کوششوں کا محور، اپنی کوششوں کا مرکز نئی نسل اور نسلوں کی تربیت کو رکھ لے، فوکس کر لے، تو اللہ تعالی اس کا بہت بڑا ریوارڈ جو ہے وہ دے گا، کیونکہ اللہ قربانی کا ریوارڈ جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور ہمارا معاشرہ بھی مکہ کی وادی جیسا نخلستان بن سکتا ہے۔ آج ہمارے چاروں طرف کیا ہے؟ ہم سب حالات سے واقف ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ برائیوں کی دھوپ ہے، امن کا سایہ نہیں ہے، نیکیوں کا میٹھا پانی بھی میسر نہیں، اور یہ سب کچھ ہم اپنی نسلوں کو دینا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی نسلوں کو امن کا سایہ دینا چاہتے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو نیکیوں کا میٹھا پانی پلانا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں عورت کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ بے شک مردوں کا رول بھی بہت اہم ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کا دائرہ کار خاندان کے استحکام کے لیے بنایا ہے۔ وہ خاندان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب وہ قربانی دیتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کے پیروں تلے جنت رکھی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کو صفت تخلیق عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا اسلام میں کیا مقام اور مرتبہ ہے، ان کے لیے حضرت حاجرہ کا وہ عمل جو انہوں نے 4,500 سال پہلے اپنی اولاد کے لیے کیا تھا، اپنے شوہر کے لیے کیا تھا، اللہ کی راہ میں قربانی دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مکہ کے اندر ایک پوری تہذیب قائم کر دی، اس مکہ کی وادی کو نخلستان بنا دیا، اور ان کو ایک بہت بڑی تہذیب کا امام بنا دیا۔ اور حضرت حاجرہ نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا اس کا ریوارڈ دیا۔
جس طرح بچے کے دل کو فیٹل ہارٹ کی دھڑکن کو ماں کی دھڑکن سے جمپ سٹارٹ کیا جاتا ہے، یہ بات تو آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے. اسی طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرب قوم کو جمپ سٹارٹ دیا. آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک ایسی وادی ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کے گھر کے آثار ہیں جو بھی بعد میں وہاں پر آ کر قائم ہوا. اور پھر وہ قائم کرنے والا کون تھا؟ وہ وہی بیٹا تھا جس کی خاطر حضرت ہاجرہ نے وہ قربانی دی، جس کی خاطر حضرت ہاجرہ نے وہ سب کچھ سہا، وہ برداشت کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے ذریعے کیا کام لیا اور ان کو کیا مقام اور مرتبہ دیا. یہ عورت کا مقام اور مرتبہ، عورت کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، اور یہ فخر حضرت ہاجرہ نے ہم سب عورتوں کو دیا. اور اسی طرح حضرت ہاجرہ نے اس عرب معاشرے کو جمپ سٹارٹ دیا، ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا، علم دیا، ایک ایسی تہذیب کو جنم دیا، ایک ایسی تہذیب کو پروان چڑھایا. آج کیا باتیں ہوتی ہیں کہ ہم آزاد اور خود مختار زندگی گزاریں، ہم کیوں قربانی دیں؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم قربانی کے عمل سے گزریں گے اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، تو سوسائٹی میں بھی ہماری عزت ہوگی اور فیملی میں بھی ہماری عزت ہوگی. آج کی عورت تھک تو رہی ہے، مگر میں پھر اس بات کو دہراؤں گی کہ اس کی سمت درست نہیں ہے. اللہ کی طرف رخ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو مقصد زندگی سے روشناس کرائے، اپنی سمت کو درست کرے، اللہ کی محبت کا شعور دے، اللہ کی محبت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرے اور ان کو مقصد زندگی کے ساتھ جوڑ دے. اور اللہ تعالیٰ کے جو دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، اللہ کے دیے ہوئے وسائل اور اللہ کا دیا ہوا رزق کم نہیں ہے. صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی سمت کو درست کر لیں. حضرت ہاجرہ والی اسپرٹ اگر پیدا ہو جائے گی تو یہ قوم ایک نیا جنم لے سکتی ہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی تگودو ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمارے رب کا وعدہ سچا ہے. اگر ہم اپنے رب کے سچے وعدے کے اوپر پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کی ہر پلاننگ حکمت پر مبنی ہوتی ہے. جو اس کی مشن کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا. رب کائنات نے انسانوں کو اس کا احساس اللہ تعالیٰ دلاتے ہیں کہ اس عظیم الشان کائنات کے سامنے تمہارا بظاہر کمزور وجود اندر کس قدر بے پناہ طاقت اس کے اندر پوشیدہ ہے. بظاہر کمزور وجود ہے مگر اس کے اندر کس قدر طاقت پوشیدہ ہے. اللہ کے عرفان اور اس کی رضا کی جستجو کا سفر دراصل عرفان ذات کا سفر ہے. انسانوں کے اندر چھپے بے پناہ پوٹینشل کی بازیافت کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت پاکیزہ اور اطاعت گزار ازواج عطا کی. حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت سائرہ علیہ السلام. حضرت ہاجرہ وفادار اللہ کی اطاعت گزار تھیں، اللہ نے ان کی نسل کو خیر عطا کی. حضرت سائرہ سے بنی اسرائیل کا سلسلہ اور حضرت ہاجرہ سے سلسلہ عرب جاری رہا. حضرت سائرہ سے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سے خاتم النبیین احمد مجتبیٰ قرار پائے. میری بہت ہی عزیز بہنوں، آج کے اس دور میں، آج کے ان اوقات میں، اس وقت میں جبکہ وہ ماہ مبارک ذوالحجہ کا یہ عشرہ اور یہ مہینہ ہمارے اوپر اس وقت سایہ فگن ہے، ہمیں اپنی ہستی کو مٹا کر ہی جیسے شاعر نے بھی یہ کہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی جو سنت تھی، جو ان کا طریقہ تھا، جو ان کی سیرت تھی، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں. اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ہاجرہ جیسی مائیں اور حضرت ہاجرہ جیسی سیرت پر قائم رہنے والی خواتین بنا دے کہ جنہوں نے
ایک بے آب و گیا وادی میں رہنا قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ریوارڈ میں ایک پورا نخلستان اور ایک پوری تہذیب کو جنم دیا۔ آج کی عورت کے اندر بھی اتنی پاور اور اتنی طاقت ہے کہ وہ تہذیبوں کو کی مامار اور نسلوں کی مامار بن سکتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت صرف اسی چیز کی ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی سے خود بھی آشنا ہوں اور اپنی نسلوں کو بھی آشنا کرنے کے اس مقصد کو کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنی نسلوں کو جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔